اسلامی مہینے کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ذی الحجہ پہ ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ، تو شروع سے لے کے آخر تک یہ مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ پھر ان کی دو ششماہیاں بنتی ہیں، دو حصے بنتے ہیں۔ پہلی ششماہی کو اللہ نے ایک رحمت کے مہینے سے سجایا اور وہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری ششماہی جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ رمضان بھی اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام اس کا انتظار کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آدمی وش کرے کسی مہینے تک پہنچنے کی تو اس مہینے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اور یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ 15 شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے 7 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن جو صبح صادق ہے نا وہ 4 بجے ہو جاتی ہے، اور 4 بجے کے بعد پھر تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے اور اجالا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ 7 بجے جا کر پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اسفار کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسفار کے ٹائم میں اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ کئی مرتبہ بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، جی سورج طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے ہو ہی چکا۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمتوں کے اس دن کی صبح صادق 15 شعبان سے شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر دن یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہ نور بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے ایسے ہی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں جیسے کہ خود رمضان کی اپنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں بجٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی پورے سال کے اندر کیا کام طے پانے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے فہرستیں بنائیں اور اس کے لیے رقم جو ہے وہ مخصوص کر دیں۔ دنیا میں چونکہ مال پیسے کی کمی ہوتی ہے، اس لیے لوگ تقسیم کرتے ہیں پیسے کو مختلف کاموں میں، اور پھر اس کی بجٹ کے اوپر پورا سال گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے یہ 15 شعبان کی رات بجٹ کی رات بنائی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بجٹ بنانے کا مقصد کیا کہ ہر بندے کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو کھلا کر دیتے، بے تحاشا دے دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کے اندر بغاوت کر جاتے۔ ہر بندے کو اگر اپنی اوقات سے بڑھ کر مل جاتا تو اس کا ایمان بھی محفوظ نہ رہتا۔
وہ پتہ نہیں دنیا میں کیا فرعون یا قارون بن کے زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ چونکہ بندوں کے ایمان کی حفاظت فرمانے والے ہیں، وہ بندوں کو اتنا دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دے، بیوی کو نافرمان بنا دیں تو کیا فائدہ؟ اولاد کو نافرمان بنا دیں تو کیا فائدہ؟